نمبر ہے 101. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألنا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. اس سے پہلے 7ویں پارے کے شروع سے اب تک بنیادی عنوان تھا محرمات حسیہ کا ذکر. وہ چیزیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور وہ چیزیں نظر آتی ہیں، آنکھوں سے محسوس ہوتی ہے. شراب ہے، رزق حلال ہے حرام ہے، شکار ہے حرام کی حالت میں، یہ ساری چیزیں بتائی. اب یہاں اشارہ فرما رہے ہیں محرماتی معنویہ کی طرف. بعض چیزیں جیسے محرمات معنویہ کے معنی شرک کرنا، ان کا مطلب ایمان اور عقیدے سے تعلق ہے، یا اسی طریقے سے یہاں پر قرآن کریم نے جس حرام کا ذکر کیا ہے وہ ہے بیجا قسم کے فضول سوالات. اب دیکھ کے بظاہر حرام ہونا نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے. کثرت سوال سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ زیادہ سوالات مت کرو، اور بیجا سوال کی تو بالکل ممانعت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کون سا نمبر ہے؟ 41. ایک اور باقی ہے بس اس صورت میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. لا تسألوا عن اشیاء، تم سوال نہ کرو. لا تسألوا، تم سوال نہ کرو. عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں. اشیاء یہ شیء کی جمع ہے. شیء ایسی چیزوں کے متعلق. ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ چیزیں تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگے. پھر ایسی چیزوں کے متعلق مت پوچھا کرو کہ اگر وہ چیزیں سامنے آ جائے تو پھر تمہیں اچھا نہ لگے، یار یہ کیا ہوا. وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم سوال کرو گے. عنہا، ان چیزوں کے بارے میں. حین ينزل القرآن، جبکہ قرآن اتر رہا ہے. ينزل القرآن مجہول کیسے ہے؟ قرآن اتارا جا رہا ہے. ينزل القرآن. تبد لکم، تو حین ينزل القرآن تبد لکم، وہ چیزیں تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے درگزر کیا. عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا، حلیم تحمل والا ہے. اب دیکھیں کیا سوالات ہوتے تھے. منافقین اس قسم کے سوالات کرتے تھے. جی ایک آدمی کہنے لگے میری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے، امید سے ہے میرا لڑکا پیدا ہوگا لڑکی پیدا ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات ہوتے تھے. ایک آدمی آیا کہتے میری اونٹنی گم ہو گئی ہے. ابن لسیت منافق، میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، بتائے کہاں پر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اونٹنی تمہاری ہے، مجھ سے پوچھتے ہو میں کیا بتاؤں. تو نکلا
کہتے یخبرنا بخبر السماء ولا يدري اين ناقتي، آسمان کی خبریں بتاتا ہے، کہتے میں نبی ہوں اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ میری اٹھنی کیا کرے. ایسے لوگ دیکھو نا، یہ بھیجا سوالات. ایک آدمی ایک یعنی اس سے بھیجا سوالات تو آپ خود اندازہ لگائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، یہ بہت سارے ہیں منافقین. یہ میں صرف بطور نمونہ صرف چند سوالوں کا تذکرہ کر رہا ہوں مفسرین نے، ورنہ اتنے منافقین بیجا سوالات کرتے تھے کہ میں وہ حصہ نکال کے آپ کو بتاتا ہوں. اللہ نے پابندی لگائی تھی اور اس کی روک تھام اللہ تعالیٰ نے کیسے کروائی. ایک آدمی آئے جی بڑی مجلس کے اندر، کہتے ہیں کہ میری اونٹنی جو ہے وہ امید سے ہے، حاملہ ہے، بتاؤ اس کے پیٹ میں کیا ہے. تو ایک جذباتی صحابی تھے حضرت سلمہ ابن وقش، وہ بیٹھے، وہ بڑے جذباتی مزاج تھے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ خاموش رہے، آپ نہ بولے اس قوم کے سامنے، اس کو میں سمجھتا ہوں. کہتے ہیں آپ نے اپنی اونٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ غلط کام کیا ہے اور اس میں آپ کا نسخہ ہے. وہ صحابی نے وہ سب غصہ ہو گئے صاحب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمہ فحشت الرجل، آپ نے بہت بری بات کر دی، آپ نے اچھی بات نہیں کی. تو حضرت سلمہ نے فرمایا رسول اللہ یہ کوئی سوال ہے، اس کو یہ مجلس کے اندر آ کے ایسے سوالات کرتے اس آدمی کو کیا جواب دو گے آپ؟ ایسے الٹے سیدھے مندے. اندازہ لگا آپ کو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صحابہ کرام جو آپ کی مجلس میں رہا کرتے تھے وہ سوالات نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ دعا کرتے تھے یا اللہ کسی یا تو منافق زیادہ سوالات کرنا، یا منافق زیادہ کرتے تھے، یا پھر دیہات کے رہنے والے آ کے سوال کرتے تھے، دیہاتی. تو کیا آپ نے اسکول کی طرح سلسلہ شروع کر دیا؟ کوئی سرکاری اسکول چھوڑی ہے، قلم پھینک رہے ایک دوسرے کو اور اشارے کر رہے. تو اچھا تو کیا کیا؟ یا پھر دیہاتی کہنے لگے ہم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کسی دیہاتی کو بھیج دے تاکہ وہ سوال کرے اور ان کے ذریعے سے ہمیں کچھ معلومات مل جائے. دیہاتی ہوتے تھے دل کے بڑے صاف مخلص، لیکن چونکہ دیہاتی آدمی کو علم تو نہیں ہوتا نا اصول کیا ہے، آداب کیا ہے. آگے کھڑا ہو گیا رسول اللہ یہ مسئلہ کیسے مجھے بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ مسئلہ بس اس سے آگے پیچھے نہیں کروں گا، اسی پہ چلوں گا بس سیدھا. یہ ان کی سیدھی سیدھی باتیں ہوتی تھی. ایک بہت بڑا شاید میرے خیال میں اس میں کسی شیخ نے کتاب بھی لکھی ہے، سوالات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کیے ہیں نا اور آپ نے جوابات دیے ہیں. غالباً ایک کتاب کسی نے لکھی. تو اس قسم کے سوالات ہوتے تھے. تو منافقین کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ بیجا قسم کے الٹے سیدھے سوالات کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود اور منافقین یہ کرتے تھے یہ سوالات. ابھی 28واں پارہ آپ نکالیں. بالکل شروع سورۃ المجادلہ آیت نمبر 12. ہاں بالکل 28واں پارے کا شروع نکالے. پہلی سورت ہے مجادلہ. پارا بالکل شروع 12. 28ویں پارے کی پہلی سورت اور آیت نمبر 12 نکال لیا. ہاں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ کون سا نمبر ہے؟ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ آپ کو سب مدنی صورتوں میں ملے گا، تقریباً مدنی صورتوں میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم سرگوشی کرو رسول سے. سرگوشی کا مطلب یہ جا کے سوالات کرو. کوئی چھپ چھپ کے زیادہ سوالات کرتے تھے.
بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ مجمع کے سامنے گھبراتے نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ اگر الٹا سوال میں نے کیے تو مجمع میں لوگ وہ کر دیں گے، ہوتا ہے نا، تو ایسے نہیں کر سکتے تو منافقین بسا اوقات اکیلے لے جا کے الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے پریشان کرنے کے لیے۔ اذا ناجیتم الرسول، جب تم سرگوشی کرو رسول سے، اور سرگوشی سے مراد یہاں سوال ہے، سمجھ رہے بات کو، کوئی بھی بات پوچھنے کے لیے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پس آگے بھیجو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ۔ جب بھی تم نبی سے جا کے سوال کرو، کوئی بات پوچھو، پہلے صدقہ دو پھر سوال کرو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہی تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور اس میں تمہارے لیے پاکیزگی بھی ہے، ایمان کی پاکیزگی۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اگر تم نہیں پاؤ پس بے شک اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آدمی کو تو پتہ اتنا لگتا تھا کہ غریب ہے، کس قسم کا آدمی ہے، اشفقتم، کیا تم گھبرا گئے، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، یہ کہ تم پیش کرو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات، فإن لم تفعلوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وتاب اللہ علیکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ بھی قبول کر دی، فاقیموا الصلاۃ، پس نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات دو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو منافق آدمی کی ایک صفت یہ ہے، اس میں خرچ کرنے کی وہ نہیں ہوتی، خرچ کرنے سے گھبراتا ہے، اس کو کہتے ہیں نا دھکتی ہوئی رگ کے اوپر ایسا ہاتھ رکھا ہے، منافق آدمی میں کنجوس ہوتا ہے، اس کے پاس ڈھیر مال بھی ہونا، اس کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ شرط جب لگائی گئی منافقین تو سب سوالات کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی پہلی بات تو صحابہ پوچھتے نہیں تھے زیادہ سوالات، لیکن بالفرض اگر کبھی سوال کی ضرورت پڑتی تھی تو ہم صدقہ دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 اہم اس کی ضرورت پڑی، اور یہ کے بعد دیگر ہے، میں نے کیا کیا، میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ میں نے صدقہ کر دیے، میں نے جا کے سوالات کیے۔ یہ بہت بڑی چیز احساس، سب سے بڑی چیز وہ احساس ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا کرتے تھے، الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے۔ اب دیکھیں سوالات 2 قسم کے، سوالات کا یہ مطلب مطلقاً منع بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک طرف قرآن خود کہتے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو تو علماء سے جا کے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے پوچھو۔ دوسری طرف کثرت سوال کو منع کیا گیا، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، پہلے پارے میں بقرہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ کیا تم اپنے رسول سے ایسے سوالات کرتے ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسے پہلے کیے گئے، بنی اسرائیل کی یہ عادت تھی، زیادہ سوالات کرتے تھے، تو کثرت سوال کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو دیکھیں ایک اس مسئلے کی تھوڑی سی نوع ہے، ایک تو یہ ہے کہ کثرت سوال شریعت کو پسند نہیں ہے، سوال کم سے کم، اور بیجا سوال کی بالکل ممانعت ہے، فضول قسم کے بیجا سوالات، بس ایک ذہن بنا لیے بیٹھ گئے، سوال تیار کر لیے وہ پوچھو، کسی کا امتحان لینے کے لیے ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد گئے تو اس زمانے میں تو بہت بڑا وہ تھا نا، ایک علمی دنیا تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی اور بڑے بڑے علماء تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد میں گئے تو 100 آدمی اور استقبال کے لیے پورا مطلب لوگ نکلے، علم کی بڑی قدر تھی، لوگ بہت عزت کرتے تھے۔ تو مجلس میں جب بیٹھے تو کیا کیا، انہوں نے 10 آدمیوں کا انتخاب کیا، بڑے بڑے محدثین کا، اور ہر آدمی کو 10 حدیثیں دے دی سند کے ساتھ، اور کہا کہ یہ سوالات کرو، لیکن ایسا کیے کہ ان کو جو حدیث دی وہ اس کی سند وہ تھی، وہ اس کے ساتھ ٹچ کر دی، انہوں نے وہ سند پڑھ کے حدیثیں ملا دی امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے۔ یہ سوالات ہو سکتے ہیں، اس میں ایک ذمہ دار آدمی ہو، اس پر بڑے
لیکن یہ سوال بطور امتحان ہے، لیکن اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، کسی مقصد کے تحت ہے۔ اب وہ سارے سندوں کو اور جو متن الفاظ حدیث کے ان کو خلط ملط کر کے سوالات کیے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہر آدمی جب سند پڑھتا تھا، حدیث پڑھتا تھا، تو امام بخاری فرماتے تھے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ پھر دوسرے نے پڑھا، فرمایا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ تیسرے نے پڑھا، فرمایا لا ادری۔ 10 کے 10 آدمیوں نے پڑھا، امام بخاری نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم۔ اب لوگ حیران ہو گئے کہ دیکھو یہ تو ویسے مشہور ہو گئے، بڑا دنیا میں چرچا ہے ان کا، حدیثیں ہیں، اور یہ جب 10 آدمی فارغ ہو گئے، فرمایا کہ اب میری بات سنو، انہوں نے جو حدیث پڑھی تھی اور جو سند پڑھی تھی وہ ایسا نہیں ہے، دیکھیں اس کی سند یوں ہے اور حدیث یوں ہے، اور انہوں نے جو پڑھی تھی وہ سند یوں ہے، حدیث یوں ہے، انہوں نے جو پڑھی تھی وہ سند یہ ہے اور حدیث یہ ہے، انہوں نے جو پڑھی تھی سند یہ حدیث ہے، 10 کے 10۔ کہتے یہ کمال نہیں ہے کہ امام بخاری نے سند پڑھی، اس لیے کہ اس زمانے میں ایک عام رواج تھا، ماحول تھا، لوگ سیکھتے تھے، اور صاف ستھرا دور تھا، لوگوں کے حافظے بڑے مضبوط تھے، متقی پرہیزگار لوگ تھے، اس کو اتنا بڑا کمال نہیں سمجھا۔ کمال یہ سمجھا کہ انہوں نے جو خلط ملط کیا ہے، ہر ایک کی سند کو نکالا اور اس آدمی کا انتخاب بھی کیا کہ اس نے یہ پڑھا ہے اور یہ اور اصل میں یوں ہے، اور ہر آدمی کی نشاندہی فرمائی۔ تو ایسے سوالات بھی لیکن یہ سوال بھی کسی مقصد کے تحت ہے۔ دیکھو ہر سوال کا اندازہ سائنس، کبھی کبھی سوال کرنے والا جو ہے نا اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس مقصد کے تحت پوچھ رہے۔ تو سوال، بیجا سوال بالکل منع ہے، بجا سوال بالکل پوچھے، لیکن سوال پوچھنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کل عصر کی نماز میں یہاں دروازے پہ مجھے پکڑا، بہت سمجھدار آدمی ہے، پڑھا لکھا، یعنی بہت تعلیم یافتہ آدمی ہے اور اپنے آپ کو بہت سمجھدار بھی کہتا ہے، وہ بھی اس گمان میں مبتلا ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں۔ یہاں سے پکڑ کے کمرے تک مجھے لے گیا، ایک مسئلہ کہتے جی خضاب لگانا کیسا ہے، یہ مسئلہ مجھ سے پہلے پوچھا تھا، میں نے اس کو کہا کالا خضاب لگانا منع ہے شرعن، باقی خضاب مہندی وغیرہ ہے یا باقی خضاب لگا سکتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی، مسئلہ میں نے بتا دیا۔ اب پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا، واللہ عالم، کہیں اور سے مسئلہ۔ اب انہوں نے یہ مسئلہ پھر کل چھیڑا، کہنے لگے جی میں نے تو پرسوں مجھے کہنے لگا آپ کے مسائل ان کا حل لدھیانوی صاحب کی کتاب ہے، 7ویں جلد میں نے پڑھا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے۔ میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہتے جی کہ بزرگی چھپانے کے لیے خضاب نہیں لگا سکتے۔ میں نے کہا مطلقاً منع ہے؟ کہنے لگے بالکل منع کیا گیا۔ میں نے کہا میرے پاس، اب کل پھر آ گیا، پھر بیٹھ گیا۔ اب ایسا سوال کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، عجیب عجیب سوالات کرتا تھا۔ اب ایسے وقت میں آدمی کا امتحان بھی ہوتا، بس اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کسی مقصد کے تحت، آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، چلو بھائی یہ بات نہیں سمجھ رہے ان کو سمجھاؤ چلو۔ میں کبھی اس سے تکلیف نہیں ہوتی، الحمدللہ۔ جو آدمی سیکھنے کی نیت سے پوچھتا ہے نا مجھے خوشی ہوتی ہے، چاہے وہ 1000 مرتبہ نہ سمجھے۔ میری عادت ہے میں جب تک کسی کو مطمئن نہ کروں نا مجھے خود اطمینان نہیں ہوتا، پھر کرتا ہوں۔ اب وہ سوال کو ایسا وہ کر کے پوچھ کے پورا مغرب کی اذان ہو گئی، لیکن میں نے کہا وہ عبارت نکالو۔ آخر میں جب 20 منٹ رہ گیا، میں تو اس کو یہ سمجھاتا رہا کہ دیکھو یہ میں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا، اب زیادہ الجھو مت، اور اگر آپ کو تفصیلات چاہیے تو میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ اب میں نے کہا آپ یہ سوال کو بنیاد بنا رہے، آپ کو فرائض کا پتہ ہے؟ کہتے مجھے سب پتہ ہے۔ میں نے کہا نماز کے فرائض سناؤ۔ اس کو نماز کے فرائض کہاں یاد ہوتے لوگوں کو آج کل؟ اب بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس ایسے ادھر ادھر۔ پھر میں نے کہا چلو یہ وہ نکالو حدیث کا ہے، کتاب میں نے منگوائی، وہی جگہ نکالی۔ میں نے کہا عربی میں پڑھو، کہتے اردو میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں پہلے عربی میں پڑھو، جب آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں تو پہلے حدیث کے الفاظ پڑھو۔ اب حدیث کے الفاظ ہو، اب حدیث میں باقاعدہ سواد کا لفظ آتا ہے۔ اب ابن عباس کی روایت ہے سواد کے معنی کالا خضاب، سواد کہتے کالے کو۔ اب میں نے کہا اب وہ غلطی کیا کر دی اس نے؟ غلطی یہ کی کہ سائل نے سوال کیا ہے اور لدھیانوی صاحب نے اس کا جواب دیا۔ اس نے سوال کو بنیاد بنا کر کے اس میں کہتے ہیں خضاب لگانا منع ہے، اور وہاں سے وہ اسی میں الجھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اس کا ترجمہ کرو،
کہتے دیکھو بزرگی چھپانے کے لیے منع ہے. میں نے کہا ترجمہ کرو. ترجمہ کیا تو کیسے ہے؟ تو میں نے کہا اس میں بزرگی کا لفظ کیا ہے؟ کہتے دیکھو یہ اوپر لکھا ہے نا. تو میں نے کہا کہ سائل بیچارہ خود پریشان ہے, وہ سوال کر رہے کہ لگانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کیسا ہے, میں نے سنا ہے. تو جواب اس کو یہ دیا گیا کہ کالا خضاب لگانا منع ہے, باقی جو ہے وہ کالا خضاب منع ہے. بس یہ جواب دے دیا گیا. اب کرتے اب ایک دم جب اس کی سمجھ میں بات آ گئی چون گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, سمجھا نہیں تھا. میں نے کہا دماغ کھایا میرا ویسے, خدا کے بندے کیا کریں. آخر میں کبھی نہیں غلطی ہو گئی کیا کریں. چائے بھی میں نے پلائی, چائے بھی کل میں نے پلائی. ہاں کہاں پلاتے ایسا آدمی چائے کہاں پلائے گا. ہم تو قدیم بین ہوئے سمجھ رہے. بیدے کو بیجا سوال, ایک آپ کو دینی حوالے سے بات کر رہا ہوں. سوال بالکل کرنا چاہیے, ضرورت کا سوال بالکل ہونا چاہیے. یہ بھی غلط ہے کہ کوئی مسئلہ آدمی سمجھے نہیں اور اس پر خاموشی اختیار کرے. مجمع میں مناسب سمجھے, مجمع میں پوچھے. بعض باتیں ایسی ہوتی جو مجمع کے حساب سے مناسب نہیں ہوتی, اکیلے میں آدمی پوچھے, اپنے آپ کو مطمئن کرے, پوچھے. لیکن سوال بجا ہونا چاہیے ایک, اور سوال پوچھنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے. بسا اوقات بعض لوگ سوال کرتے ہیں, بہت ضروری سوال ہوتا ہے, لیکن بیچاروں کو سوال کا طریقہ بھی نہیں آتا. یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. یہ اسلامی ہاؤس میں سے سوال پوچھے اور سوال کا طریقہ بھی کہ اس سوال کو کیسے کرنا چاہیے, ان کا حصہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تسألوا عن اشیاء, تم سوال نہ کرو ان چیزوں کے بارے میں, ان تبد لکم, اگر وہ چیزیں تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے, تسؤکم, تمہیں بری لگے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا, اور اگر تم سوال کرو گے ان چیزوں کے متعلق, حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ, جبکہ قرآن کریم اتارا جا رہا ہے, تُبْدَ لَكُمْ, وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا, اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے درگزر کیا. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا مہربان ہے. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ, تحقیق ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا قوم نے, من قبلکم, تم سے پہلے, بنی اسرائیل نے کیے, یا انہی لوگوں میں سے لوگوں نے سوالات کیے. میڈیا پر یہی ہوتا ہے, میڈیا پر جو ہوتا ہے نا, صرف اور صرف یہ بیکار ہوا ہے. اسی قسم کے سوال, شکوک و شبہات میں مبتلا کرو, کھلا سوال کر دیے, فضول بیٹھے ہوتے ہیں, فضول سوالات. دین آتا ہے سیکھنے سے. کل اس آدمی نے یہ اقرار اور اعتراف کر لیا کہ میں اب سمجھ گئے بزرگوں, اس نے یہ اپنی زبان کے الفاظ ہے, کہتے آج مجھے علماء کی بات سمجھ میں آ گئی کہ دین جب تک کسی مجلس میں بیٹھو گے نہیں, نہ دین مطالعے سے بھی نہیں آتا. یہ اقرار اعتراف کر کے گیا الحمدللہ. تو بسا اوقات آدمی خود پڑھ کے بھی بڑی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے. قد سألها قوم من قبلکم, تحقیق سوال کیا ان چیزوں کے متعلق ایک قوم نے تم سے پہلے, پھر ہو گئے, ثم اصبحوا, پھر ہو گئے, بہا, ان چیزوں کے بارے میں کافرین, انکار کرنے والا. ہم نے تو نہیں کیا ایسے. جب جواب اس کا منفی آیا, مزاج کے مطابق نہیں ملا, تو ان چیزوں کا, ان سوالوں کا انکار کر دیا انہوں نے. ہم نے تو ایسے سوال نہیں کیا, ہم نے تو یوں ہی پوچھا. اب اسی مناسبت سے آگے اس کا ذکر ہے. فرمایا کہ دیکھیں یہ بہت عجیب جوڑ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. بیجا سوالات سے منع فرما دیا, ایک بیچ میں یہ محرمات خود ساختہ کا بیان ہے. محرمات کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں, اللہ کے رسول نے ان کو بتایا ہے. ایک وہ ہے, ایک ہے محرمات خود ساختہ. خود ساختہ کا مطلب جو انسان خود حرام کرے, یہ منع ہے, یہ جائز ہے, ناجائز ہے, ایسے ان کا ذکر. ان میں سے چند چیزوں کا یہاں ذکر کیا. ما جعل اللہ من بحیرۃ, نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ.
ولا صائبۃ اور نہ صائبہ، ولا وصیلۃ اور نہ وصیلہ، ولا حام اور نہ حام، ولکن الذین کفروا لیکن کافر یفترون علی اللہ الکذب وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور اکثر ناسمجھ ہے، عقل نہیں رکھتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں انسان جب ماحول میں رہتا ہے ایک ذہن بنا لیتا ہے پھر وہ اسی ذہن کو لے کے چلتا ہے۔ یہ بس جی یہ اس نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا، آبا اور اجداد سے سنتے ہوئے بس مشہور ہو جاتی۔ بخاری شریف میں حضرت سعید ابن مسیب یہ بڑے تابعی ہیں، یہ ان کی تشریح فرماتے ہیں چار کی کہ یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ بحیرہ وہ جانور کہ جس کو بتوں کے نام پہ کر دیتے تھے کہ یہ فلاں کسی بھی بت کے یہ فلاں بت کے نام پر ہے، بس اس کو جو ہے وہ اس کے نام پر اس کو نے نظر کر دیا اس کو بحیرہ۔ اچھا صائبہ، صائبہ کے معنی وہ جانور کہ اس کا دودھ غیر اللہ کے نام پر وقف کرتے تھے، کسی بت کے نام کہ اس کا جتنا دودھ نکلے گا ہم کہاں دیں گے؟ فلاں اس پہ لا کے لے جا کے بت کے اوپر رکھیں گے، فلاں جگہ جا کے رکھیں گے، اس طریقے سے یعنی اس کا دودھ نکال کر کے اور اس کو دیتے تھے وہاں پر جو بت کے نام پر، کیا مطلب وہاں جتنے مجاور بیٹھے ہوتے تھے ان کو پلاتے تھے، کوئی اور آدمی اس کو نہیں استعمال کر سکتا۔ اچھا وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلہ وہ مادہ جانور خصوصاً اونٹنی مادہ کہ جس کے 10 بچے پیدا ہو جاتے تھے، نہیں جس کے مثال نہیں جو 2 مادہ جانوروں کو جانے وسیلہ، وسیلہ وہ مادہ جانور جو 2 مادوں کو جنے، مادہ ہوتا ہے نا مؤنث، جو 2 مادوں کو جنے، 2 مؤنث 2 مادوں کو جنے، تو وہ کہتے تھے کہ اب اس نے اپنے نسل کو آگے بڑھا دیا ہے، اس نے اپنا پورا کام کر دیا، یہ بت کے نام پر ہے، یعنی ہر جانور نہیں کیا کہتے ہیں اس کو بحیرہ، تو اس جانور کو مطلقاً جانور کو پیش کرتے تھے، اور وسیلہ کے معنی وہ جانور جو 2 مادے جانور جنے پیدا کرے، جس کے 2 بچے ہوں اور دونوں مؤنث ہو، اس کو غیر اللہ کے نام پہ وقف کرتے تھے۔ نہیں صاحبہ کا مطلب وہ دودھ تو دیتا تھا لیکن اس کا دودھ وقف کرتے تھے، دودھ غیر اللہ کے نام پر۔ وسیلہ کا مطلب سمجھ گئے؟ حام، حام کس کو کہتے تھے؟ وہ نر جانور اونٹ جو 10 مادوں کو حاملہ کر گئے، 10 مادوں کو حاملہ کر کے کہتے تھے بس اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اور یہ کس کے نام پر ہے؟ فلاں بت کے نام پر ہے۔ بس انسان ہے اپنی ایک سوچ بنا لے، بس ذہن جب آدمی کا ایک دفعہ خراب ہو گیا، رخ تو انسان کا خراب ہو جائے نا تو پھر ہاں جو بنا لے بالکل سمجھ گیا اس کا مطلب چاروں کا۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام 4 قسم کے جانور تھے، یہ انہوں نے اس طرح کا۔ ہاں اب اس کی جدید شکل یہ ہے، یہ جو مزاروں پہ کرتے ہیں نا، مزاروں پہ ایک کام کر لے، کبھی عبرت کی نہیں، اس سے عبرت کے لیے آپ ایک کام کر لیں، جا کر کے مزارات پہ کھڑے ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں، لوگ جو آنے والا طبقہ ہے وہاں پر زیادہ تر وہ کس قسم کا ہوتے ہیں، کتنا علم رکھتا ہے، یا جانے کے بعد وہاں کرتے کیا ہے۔ دیکھیں اگر میں آپ کو کہوں گا تو شاید آپ کو، لیکن ایک آدمی خود دیکھے نا تو اس کی الگ شکل ہوتی۔
باقاعدہ آپ جائیں، وہاں کھڑے ہوں، وہاں جو خواتین آتی ہیں، وہاں جو مرد حضرات آتے ہیں سارے، ان کو ذرا غور سے دیکھیں، ان کی حرکتوں کو دیکھیں. بالکل جائیں آپ ایک دو مزارات پر کبھی موقع ملے نا ان جگہوں کو دیکھیں. بہت عجیب عجیب عورتیں وہاں قبروں پہ لیٹ جاتی ہے، کہتے بابا بیٹا چاہیے. ہاں بالکل ان کا ذہن یہ بن چکا. ہاں وہ بھی آتے ہیں پڑھے ہوئے، مطلب جس کو شریعت کا علم نہ ہو تو جاہل ہے نا. دیکھیں ایک آدمی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لے، اللہ کی نگاہ میں تو وہ جاہل ہے نا، دنیا کا علم ہے نا، دین کا علم تو نہیں ہے. دیکھو دنیا کا علم آپ کو اللہ کا تعارف نہیں کرا سکتا. علم کا بنیادی مقصد یہ ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، اللہ کی معرفت، کہ انسان علم حاصل کرے اور اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو جائے. تو جو علم آپ کو اللہ کی معرفت نہ کروا سکے تو اس علم کو کیا کرو گے آپ؟ مطلب وہ تو صرف دنیا کی حد تک ہے، ضرورت کے لیے. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. یہ ہوتا ہے نا، چاند پہ پہنچ گئے، سمندر کی تہہ میں پہنچ گئے اور بڑی بڑی ترقی حاصل کر لی، زمین ہوا فضا میں چلے گئے، لیکن اللہ کو تو نہیں پہچانا، بلکہ فضا میں اللہ کی نافرمانی شروع کر دی انہوں نے، آسمانوں پر اللہ کی ہر جگہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، سمندر کی تہہ میں اللہ کی نافرمانی شروع کر دی. تو علم وہ ہے جو آپ کو اللہ کا تعارف کرائے اور جو آپ کو بتائے کہ بھائی علم کا مقصد کیا ہے. یہ مقصد ہے. تو یہ انہوں نے کیوں فرمایا ولکن الذین کفروا، لیکن کافر یفترون علی اللہ الکذب، وہ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، واکثرهم لا یعقلون، اور اکثر ان میں نہ سمجھے. وَإِذَا قِيلَ، یہ بات آگے سننے کی بڑے غور سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، مسلمانوں میں بھی یہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، جن کا ذہن یہ بن چکا ہے، مطلب علم نہیں، سنی سنائی باتوں کو آگے چلا رہے، سلسلہ اسی سے چلا رہا اپنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے تعالوا، آ جاؤ، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اللہ کے کلام کی طرف آ جاؤ، اسے سیکھو، اس کو پڑھو سمجھو. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آ جاؤ. رسول کی طرف آنے کا مقصد یہ کہ رسول نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو پڑھو. تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا، یہ لوگ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے کافی ہے وہ جس پر ہم نے پایا ہے اپنے آبا کو، اپنے بڑوں کو. آبا سے مراد بھائی ہمارے خاندانی سلسلے ہیں، ہمارے بڑے کیسے غلط کر سکتے تھے؟ ہم نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی ہیں، جہاں پر ہم نے وقت گزارا ہے، وہاں یہ سب چیزیں ہوتی تھی، سب کرتے تھے. وہ بھی دیکھو کہتے تھے یہ دیکھو اللہ نے یہ کیا ہے، اللہ نے یہ کیا ہے. اچھا ایک آدمی اپنی طرف سے یہ نہیں کہتا، وہ تو باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اس کو حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ ما جعل اللہ، اللہ نے نہیں بنایا بحیرہ صاحبہ وسیلہ ہم. تو اس کی نسبت پھر اللہ کی طرف کرتے تھے. اسی طریقے سے جتنے ہمارے ہاں رسم و رواج کا سلسلہ ہے تو اس کو لوگ باقاعدہ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں اور دین کا حصہ سمجھ کے کرتے ہیں. کرتے ہیں نہیں؟ یہ جو ہمارے ہاں جتنے بھی رسومات کا سلسلہ چلتا ہے تو اس کو لوگ باقاعدہ دین کا حصہ سمجھ کے کرتے ہیں. چلا ہے تو میں کہ جو ہمارے آبا نے ہمیں بتایا وہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ جواب دے اولو کان آباؤہم لا یعلمون، اگر تھے ان کے آبا لا یعلمون شیئا، نہیں جانتے تھے کوئی چیز، کچھ نہیں جانتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہدایت پاتے تھے. دیکھو دو طریقے ہوتے ہیں، ایک آدمی کو علم نہیں ہوتا
لیکن وہ کم از کم سیدھے راستے پہ ہوتا ہے. علم زیادہ نہیں ہے لیکن کم از کم کسی ایسے آدمی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اس کو سیدھے راستے پہ لے کے جا رہا ہے, غلط سے بچا رہا ہے. خود علم نہیں ہے اس کو. ایک شکل یہ ہوتی ہے, اور زیادہ تر طبقہ ایسا ہے مسلمانوں میں جن کو علم نہیں ہے, یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو خود علم ہوتا ہے. یہ دو چیز ہے نا, یا آدمی کو خود علم ہو, معلوم ہو, یا دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کو علم نہ ہو, وہ ایسے آدمی کی اتباع اور پیروی کرے کہ جس کو علم ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں جوابات دیا. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا, اگر تھے ان کے آبا کوئی چیز نہیں جانتے تھے, کچھ بھی نہیں جانتے تھے, ولا یہتدون, اور نہ خود ہدایت کرتے. اس سے اگلی آیت اور زیادہ زبردست دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو امت میں جب یہ حالت پیدا ہو جائے کہ ایک آدمی اپنی غلط بات پر اس کا ذہن اتنا پک جائے, پکا ہو جائے کہ اس کا ذہن اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو, اور اس میں اتنی صلاحیت عمل کرنے کی نہ ہو کہ خود علم حاصل کرے بیٹھے سیکھے. ایسی صلاحیت امت میں اس قسم کا ماحول جب پیدا ہو جائے تو پھر بتانے والے کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو. یعنی بڑا خطرناک دور ہے, سمجھ رہے. کبھی کبھی ایسا جمود کا معاشرہ بن جاتا ہے, انسان کا ذہن اتنا پکا ہو جاتا ہے. یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ اپنے آپ کو مشرکین نہیں کہتے تھے, معلوم ہے کیا کہتے تھے اپنے آپ کو؟ ملت ابراہیمی والے. مکہ کے لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں, ملت ابراہیمی والے. لیکن اس قسم کی چیزیں ان میں پیدا ہو گئی تھی, اور یہ کبھی بھی تھی, کوئی لمبا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 250 سال قبل یہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے, یہ چیزیں آ گئی تھی. تو 250 سال میں تو ذہن بڑا خراب ہوتا ہے. انگریز نے 200 سال حکومت کر کے ذہن کو اتنا خراب کر دیا, مسلمانوں کے ذہن کو, اس نظام نے. یہ میں اس دن مطالعہ کرتے رہتا ہوں تو لکھتے رہتا ہوں. اقبال کا ایک اور شعر ہے, آپ کو سنا دوں. یہ دعا اشعار ہے بلکہ. کہتے ہیں خوش تو ہیں ہم بھی, خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے, مگر لب خندا سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں, یہ اکبر الہ آبادی کا ہے. ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بچے باپ کو خطی سمجھتے ہیں. ہو جاتا ہے دیکھ ماحول تو بہت. اب دیکھو نا کیسے ذہن بدل گیا. اب آگے والی آیت وہ غور سے سنو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے, ان کا ذہن اتنا پکا ہو گیا ہے اور غلط بات پر اتنا مضبوط. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا, آ جاؤ, الی ما انزل اللہ والی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. یا ایھا الذین آمنوا, دو باقی ہے بلکہ یہ 43 ہو گیا نا, یا ایک اور ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اب دیکھیں ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے. کن کو خطاب ہے؟ اور ایمان والوں کو جب خطاب ہو تو کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ عمل کی دعوت دی جا رہی ہے. عمل, یہ کام کرو یہ نہ کرو, عمل کی دعوت دی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, علیکم انفسکم, اپنا خیال رکھو. علیکم انفسکم کا اچھا ترجمہ کیا ہے؟ اپنی فکر کرو, اپنا خیال رکھو. علیکم تم پر لازم ہے, انفسہم تمہاری جانیں,
تم پر لازم ہے تمہاری جانیں. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تمہیں نقصان نہیں دے سکتے. من ضل جو گمراہ ہو گئے، اذا اهتدیتم جب تم خود ہدایت پر ہو. سمجھ رہے ہیں؟ لا یضرکم تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے وہ لوگ جو گمراہ ہے، گمراہ لوگ. اذا اهتدیتم جب تم خود ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پس تمہیں خبردار کریں گے اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اس کا مطلب یہاں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تبلیغ مت کرو، پھر دوسروں کو مت بتاؤ. علیکم اے ایمان والو اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی آپ آیت کے مقصد کو سمجھے نہیں. آیت کے مقصد ہدایت انسان کی تب مکمل ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کو بھی سمجھائے. امر بالمعروف نہی عن المنکر آدمی نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ ہدایت پہ نہیں آ سکتا. آپ کو ایک برائی کے بارے میں اچھی طریقے سے یقین ہے، پتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اس برائی کو روک بھی سکتا ہوں، اور پھر بھی آپ اس برائی کو نہ روکیں، اس پہ چشم پوشی کر لیں. یا مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک برائی ہے، میں ہاتھ سے نہیں روک سکتا لیکن میں زبان سے اس کو روک سکتا ہوں، لیکن آپ زبان سے بھی نہیں روکتے. یا ایک برائی آپ کو پتہ ہے کہ ہو رہی اور آپ کہتے ہیں کہ میں زبان سے بھی نہیں روک سکتا، لیکن آپ کا دل بھی نہیں دکھتا اس پر کہ دیکھو یہ اللہ کی نافرمانی برائی ہو رہی ہے. تو ایسی برائی کے بعد دیکھو وہ برائی کا نہ منع جو انسان کے اختیار میں ہو. آج کل کے حساب سے اسلام یہ بھی نہیں. اسلام الحمدللہ ایسا دین ہے، یہ بالکل موقع مناسبت کے اعتبار سے احکامات دیتا ہے. اب جیسے آج کل کا ماحول ہے، اس میں آپ ایک دم برائی کو روکنے جاؤ گے تو پورا قانون حرکت میں آ جائے گا. تو ایسے وقت میں مطلب یا اچھائی کا حکم دینا دوسروں کو، یہ انسان نہ کرے تو اس کے بغیر ہدایت مکمل نہیں ہو سکتی. ہدایت تب مکمل ہوتی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کرے. حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیت شحا مطاعا وہوا متبعا ودنیا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. جب تم دیکھو دنیا میں ماحول کو شحا مطاعا، جب بخل بہت عام ہو جائے، اذا رأيت شحا مطاعا کہ بخل عام ہو جائے. تو بخل کی تعریف کیا پتہ؟ بخل کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کا حق ادا نہ کرے مال میں سے، یہ بخل ہے. جو حق اللہ نے لگائے ہیں وہ ادا نہ کرے، اس کو بخل کرے. زکوٰۃ دینا چھوڑ دے، لوگ صدقات دینا چھوڑ دے، جو بھی ہے شکل بنتی ہے حقوق. وہوا متبعا، اور خواہشات کی پیروی شروع ہو جائے، لوگ خواہش پرست بن جائے. خواہش پرست کا معنی جو دل چاہے اس کو دین بنا دیا، جو چیز اچھی لگی اس کو مان لیا، جو اچھی نہیں لگی اس کو نہیں مانا. خواہش پرست جیسے آج کل تقریباً عمومی ماحول ہے، خواہش پرست ہیں، خواہش کے پیچھے زیادہ چلتے ہیں، اپنی سوچ کے پیچھے. وہ دنیا مؤثرۃ، اور لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگے، سب کچھ دنیا کو سمجھنے لگے. 3 باتیں ہو گئی. نمبر 4 وَإِعْجَابُ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور آدمی خودرائی میں مبتلا ہو جائے، ہر آدمی اپنی رائے کو رائے سمجھنے لگے کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ ٹھیک ہے، باقی غلط ہے. کبھی آدمی زبان سے کوئی بھی نہیں کہتے، خودرائی خطرناک غلطی ہے. اس پہ آدمی ہے نا، آدمی سے ہدایت سے بھی دور ہو جاتا ہے آدمی.
اس کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. جو آدمی خودرائی میں مبتلا ہو جائے نا اس کی توفیق سلب ہو جاتی ہے, حق قبول کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں رہتی. پھر خودرائی کا مطلب جو میری سوچ ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, باقی سب غلط ہے. خودرائی. تو ایسے 4 کام جب شروع ہو جائے, فعلیک بخاصۃ نفسک ودع عنک امر العامہ, ایسے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ اپنی فکر شروع کر دے. خاصۃ نفسک, اپنی فکر شروع کرے اور لوگوں کو چھوڑے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ کیا کر رہے ہیں, اس کو چھوڑے, اپنی فکر شروع کر دے. یہ آگے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. کون سا نمبر ہے؟ 43 ہو گئے یہاں تک. اب بس یہ آخری ہے اس صورت میں. دیکھیں یہ بڑی آیت ہے, 2 آیتیں ہیں, تو اس کا شان نزول پہلے سن لیں. 3 آدمی تھے. ایک کا نام تھا بدیل ابن ورقہ, ایک تھے تمیمی داری, اور ایک کا نام تھا تیسرے کا عدی بن حاتم, نہیں عدی بن بداح. ٹھیک ہے, یہ 3 آدمی تھے. لکھ دوں آپ کو. سب سے پہلے نمبر پر ہے بدیل بن ورقہ. یہ مسلمان تھے. بدیل بن ورقہ یہ مسلمان تھے. تمیم داری, عدی بن بداح, والے صحابی تھے بس. بعد میں باقی بھی مسلمان ہو گئے. تمیمی داری بعد میں. لیکن اس وقت جو یہ واقعہ پیش آیا ہے نا, ان تینوں سے متعلق ہے, لیکن ان میں مسلمان ایک تھے بدیل. اس وقت صرف بدیل مسلمان تھے, باقی دونوں عیسائی تھے. بداح, ہاں ہاں ہاں. ان میں مسلمان کون سے والے تھے؟ پہلے والے. باقی دونوں عیسائی تھے. بدیل بن ورقہ. یہ لوگ ایک سفر پہ چلے تجارت کے لیے شام. لوگ اس بڑی منڈی شام میں ہوتی تھی یا پھر یمن میں ہوتی تھی, تو یہ لوگ شام گئے تجارت کے لیے. بدیل یہاں سے چلے تھے, راستے میں ان سے ملاقات ہوئی, 7 تینوں ہو گئے, چلے گئے. وہاں پہنچ کے حضرت بدیل بیمار ہو گئے اور بیماری بہت زیادہ ہو گئی, تو ان کو اپنے اوپر اندیشہ ہو گیا موت کا. انہوں نے کیا کہ ایک پرچہ لکھا. کافی سامان اپنے ساتھ لے گئے تھے, کچھ چیزیں خریدی ہوں گی, جو بھی ان کا سامان تھا اس کی پوری فہرست بنائی, سب لکھا, اور ان کو بتایا نہیں, چھپا کر کے کہیں برتنوں میں سامان میں اندر رکھ دیا. اور کہنے لگے بھائی اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا یہ سامان میرے گھر والوں کو پہنچا دینا. اور ان کا انتقال ہو گیا. ان کی تدفین وغیرہ کیا, جو بھی طریقہ تھا, کیا 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 نہیں وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. یہ لوگ مدینہ منورہ آ گئے. مدینہ منورہ آ کر کے انہوں نے وہ سارا سامان وہ حوالے کر دیا. کن کے؟ بدیل بن ورقہ کے گھر والوں کے. شروع کے دن غم میں گزر گئے. کچھ دن کے بعد جب انہوں نے سامان کھولا اور سب چیزیں دیکھی تو بیچ میں وہ فہرست بھی نکلی. اس کو دیکھا, سامان کو دیکھا, تو ایک پیالہ چاندی کا جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا وہ غائب تھا. وہ پیالہ غائب تھا. اب انہوں نے جا کر کے ان سے پوچھا طریقے سے کہ بھائی
ایسا ہوا ہے کہ بدیل بن ورقا نے کوئی چیز بیچی ہو آپ کے سامنے، کہنے لگے نہیں بیچی. ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ آپ سے الگ رہے ہوں، عدم موجودگی میں جو ان کو پتہ نہ ہو، کہنے لگے نہیں ہم ساتھ رہے تھے، الگ بھی نہیں ہوئے تھے. اچھا، تو سارے سوالات جو بھی اطمینان تھا وہ کر لیا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک ساتھ رہے تھے. اور کہنے لگے بھائی اس میں ایک پیالہ غائب ہے، ایک پیالہ نظر نہیں آ رہا، پھر اس میں لکھا ہوا ہے نہیں، بڑا قیمتی ہے، 1000 درہم اس کی قیمت تھی، بادشاہ استعمال کرتے تھے اس کو اس زمانے میں. تو فرمایا کہ ہمیں تو، کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم، کچھ پتہ نہیں، یہ ہمیں دیا، ہم نے آپ کے حوالے کر دی. مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اس کے مطابق ان سے جو ہے دونوں کو کھڑا کر کے اور ان سے کیا لے لیا؟ قسم لے لی. انہوں نے قسم کھا لی کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، اور یہ جو کچھ تھا ہم نے پہنچا دیا، بس بات ختم ہو گئی، رفع دفع. اتفاق سے وہی پیالہ، اس جیسا پیالہ وہی ہوتا ہے، لیکن آدمی کو کبھی شک ہو جاتا ہے نا. مکہ مکرمہ میں ایک سونار کی دکان پہ وہ پیالہ پڑا ہوا تھا، تو بدیل بن ورقا کے گھر والے کہیں گزر رہے تھے، انہوں نے اتفاقاً ویسے پوچھ لیا کہ بھائی پیالہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا یہ تو تمیم داری اور ان سے ہم نے خریدا ہے. بات یہاں سے کھل گئی. اب وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے کہ یا رسول اللہ یہ تو مسئلہ ایسا ہو گیا ہے اور پیالہ تو وہاں پایا گیا، اور وہ کہتے کہ ہم نے تو تمیم داری سے خریدا ہے. تاریخ کا بھی پتہ لگا کب خریدا ہے، ابھی خریدا ہے، جو بھی ہے. ان کو پھر بلایا گیا، اور یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے ہاں یہ تو ایسا ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم نے اٹھایا تھا اور پھر ہم نے بیچا اس کو. بات تو کھل گئی نا. تو اب اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے تو وہ اقرار نہیں کرتے تھے، پھر ان کے خاندان والوں سے 2 آدمیوں نے جو ہے وہ قسم کھائی کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ یہ انہوں نے غلط گواہی دی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ قانون بیان فرما دیا کہ اگر اس قسم کا مسئلہ کبھی پیش آ جائے معاشرے میں، ہوتا ہے نہیں ہوتا، کتنے مسئلے پیش آ جاتے ہیں ایک آدمی، اور معاملات میں تو اللہ جو ہے وہ ہم سب کا کیا ہے، حامی اور ناظر ہے. معاملات میں بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے، بہت کبھی انسان لاپرواہی میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ویسے بھی معاملات بہت عجیب چیز ہے، معاملات بہت خطرناک چیز ہے. تو اس قسم کا معاملہ اگر پیش آ جائے تو کہتے ہیں اگر تم اس قسم کی کوئی مسئلہ ہو تو 2 گواہ بنا کر کے ان کو وصیت. ایک آدمی کے انتقال کا وقت قریب ہے تو کہتے 2 گواہ بنا لو، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے لکھو تو 2 گواہ بنا لو اس پر. لیکن اگر اس بات کا خطرہ اندیشہ ہو تو اصول یہ ہے کہ 2 گواہ پھر ان کے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے اگر مسئلہ غلط ثابت ہو گیا. تو اگر یہ 2 گواہی، اس کے لیے ضابطہ یہ بنا دیے کہ پہلے جو 2 گواہ ہیں ان کے خلاف 2 گواہ اور بھی کھڑے ہو سکتے ہیں ضرورت کے وقت. تو اگر یہ سوچ ہو، اس سوچ کے ساتھ گواہی ہو، لیکن آپ اپنا حساب کتاب کرتے ہیں، آپ کا آدمی آپ کے پاس کام کرتا ہے، تو آپ کو اگر جا کے روزانہ چیک کرتے ہیں اور ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، یا کبھی کبھی آپ نے جا کے چیز خریدی، آپ نے خود جا کے چیز اٹھائی، کبھی بہت سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی جا کے چیز اٹھا لی کہ بھائی میں دیکھتا ہوں، ہاں بھائی اس کی فہرست بنا دیا کرو ہر چیز کی. اتفاقاً آپ نے کسی اور کو بھیجا اور انہوں نے کوئی چیز اٹھا لی تو بھائی یہ چیز میں لے رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، اور جا کے چیک کر لینا وہ لسٹ میں انہوں نے لکھی یا نہیں، تو بھی ایسا تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے. کسی بھی طریقے سے انسان کا کے معاملات کا، امانت داری کا، ان چیزوں کا پتہ لگتا ہے. اور آدمی خود جو ہے نا اس کا کردار بہت بڑا اعتماد بھی ہے اور شک و شبہ بھی ہے. آدمی کو شک و شبہ میں بھی ڈالتا ہے، خود پتہ لگ جاتا ہے. تو اس کی صورت یہ بتائی کہ اگر اس قسم کے لوگ کچھ کرے تو ان کو یہ اصول سمجھا دو کہ اس کے خلاف بھی گواہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور وہ قسم کھا کر گواہی دیں گے. تو اس میں ہوگا کیا، یہ 2 گواہ جب پہلے گواہی دیں گے تو ایک تو اس سوچ کے ساتھ دیں گے کہ بھائی ہمارے خلاف گواہی دی جا سکتی ہے، ایک بات اس کا.
या फिर ये कि हमने जो गवाही दी है इसमें गलत, तो वो सोच समझ के गवाही देंगे। फिर अमलात का हिस्सा है, उसका यहां जिक्र किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। कल तर्जुमा कर लें इसका, कल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-अफ़्व वल-आफ़ियता वल-मुआफ़ाता ad-दाइमata फ़ी दीनिना। اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام